علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ روز درس سننے والے یہ جانتے ہیں کہ ہم کتاب الایمان، بخاری شریف سے کتاب الایمان کا درس ابھی سن رہے ہیں، اور اس میں مختلف احادیث کی تشریح ہم سن چکے ہیں۔ آگے مزید سنتے ہیں جو حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کے اوپر، مبارک نصیحتوں کے اوپر جو مشتمل ہے، وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، اور بالکل ابتدا میں مدینہ شریف آنے سے قبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے ابھی تشریف لائے نہیں تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مکہ مکرمہ میں مینا میں حج کے موقع پر حاضر ہو کر ایمان لا چکے تھے، اور آپ ان افراد میں سے تھے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی قوم کا سردار بنا کر بھیجا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ پوری ایک صحابہ کی جماعت موجود تھی، جن سے ارشاد فرمایا، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مینا کے میدان میں حاضر ہوئے تھے، ان تمام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، تمہارا معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس بات پر مجھ سے بیعت کرو۔ ولا تسرقوا، اور اس بات پر بیعت کرو کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ جو جرائم، جو برائیاں اس وقت معاشرے میں عام تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام برائیوں سے بچنے پر ان حضرات سے بیعت لی کہ تم ایمان لے کر آ رہے ہو، تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تم پر لازم ہے کہ تم یہ کام کرو گے، اس پر میری بیعت کرو، یعنی ان نیک کاموں کے پر میری بیعت کرو۔ تو اس زمانے میں جو عقیدے کی خرابی تھی، اعتقاد کی خرابی تھی، وہ سب سے بڑھ کر تھی کہ شرک کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، وہ یہ ارشاد فرمائی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ شرک کا معنی سمجھ لیں کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یعنی کسی اور کے بارے میں یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ بھی عبادت کے لائق ہے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یا کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سمجھنا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، خود سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو دیگر مخلوق موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذات کی طرح کسی اور ذات کو سمجھنا، یعنی اس کو بھی یہ سمجھنا کہ وہ خود سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمانے سے اس کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، بلکہ خود سے اس کی صلاحیتیں ہیں، ایسا کسی کے بارے میں اعتقاد کرنا، یہ بھی شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اس پر بیعت لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ دوسرا، وہاں چوری چکاری عام تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس پر بیعت لی کہ یہ چوری نہیں کریں گے۔
ولا تزنو، اور زنا بھی نہیں کریں گے، یعنی زناکاری کے کام نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کاموں کے بھی قریب نہیں جائیں گے کہ جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں۔ بے حیائی کے ایسے کام، بے پردگی کے ایسے کام کہ جو بندے کو بدکاری کی طرف لے کے جائیں، اس کو بھی ہمارے دین نے منع کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کے در پہ نہ ہو، وہ کام نہ کرو کہ جو تمہیں زنا کے اندر مبتلا کرتے، جیسے بے پردگی کرنا۔ بے پردگی کی وجہ سے بندہ برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور بس بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدکاری کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام جس طرح بدکاری سے، برائی سے، خرابی سے منع کرتا ہے، اسی طرح ان چیزوں سے بھی روکتا ہے کہ جو اس برائی اور خرابی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ یعنی بخار آئے اس سے پہلے نزلے کو روک لو، تاکہ تمہارا جو یہ نزلہ ہے تمہیں بخار تک نہ پہنچا دے۔ تو ایسا مرض کے جو بڑی بیماری کی طرف لے جانے والا ہو، اس کو پہلے سے روک لینا چاہیے تاکہ بڑی بیماری نہ آئے۔ تو اسی طرح جو زنا ہے، جو بدکاری ہے، وہ تو حرام ہے ہی ہے، لیکن جو چیزیں، جو باتیں اس زنا کی طرف لے جانے والی ہے، اس خرابی اور اس برائی کی طرف لے جانے والی ہیں، ہمارے دین نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ مشہور و معروف بات ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کو زندہ ہی نعوذ باللہ دفنا دیا کرتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کو یہ برا سمجھا کرتے تھے، تو ان میں ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتی تھی، دفن کر دیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اس پر بھی بیعت لی کہ تم لوگ بچوں کو نہیں قتل کرو گے۔ مفتی شریف اور امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جس طرح بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، تو ان میں ایک تعداد تھی کہ جو مفلسی کے، غربت کے خوف کی وجہ سے کہ ہم اس کو پالیں گے کہاں سے، تو بعض اوقات یہ لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی زندہ دفنا دیا کرتے تھے، یعنی زندہ ہی ان کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس برائی سے منع کیا کہ تم یہ کام بھی نہیں کرو گے، اس پر میری بیعت کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور کسی پر بہتان نہ گھڑ لو، یعنی کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، کسی کے اوپر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس زمانے کے اندر یہ بات بہت عام تھی کہ لوگوں کے اوپر، بالخصوص پاک دامن عورتوں کے اوپر یہ زنا کی تہمت لگایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ تم زنا کی تہمت نہیں لگاؤ گے، اس بات پر بھی مجھ سے بیعت کرو۔ اور یہ گناہ ہمارے درمیان بھی بہت زیادہ عام ہے کہ طرح طرح کی تہمتیں یہ لگا دی جاتی ہیں بغیر کسی شرعی ثبوت کے، بغیر کسی شرعی گواہ کے۔ اس طرح کی باتیں پاک دامن عورتوں کے بارے میں بعض اوقات کہہ دی جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی اس کی سزا ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو اس پہ حد قذف بعض اوقات لگتی ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہماری شریعت کے اندر ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس بارے میں پرواہ نہیں کرتے، اور اندازے اور قیاس کے ذریعے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے کسی کی پاک دامنی کے اوپر حرف آتا ہے اور اس کی ذات کے اوپر ایک داغ لگتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی مجھ سے بیعت کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، جب تمہارے اوپر کوئی حاکم مقرر کیا جائے جو تمہیں بھلائی کا حکم دے، شریعت کے مطابق حکم دے، یعنی اس کے جو احکام ہو وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتے نہ ہو، تو تم اس میں ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ یعنی حاکم اسلام ہے اور وہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق کسی بات کا حکم دیتا ہے، تو حکم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کئی حدیثوں کے اندر کہ پھر ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔
لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم ہو تو وہاں پر کسی کی بات کو نہیں مانا جاتا، اس میں ان کی پیروی نہیں کی جاتی۔ تو فرمایا وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، کہ جب تم پر حاکم مقرر ہو اور وہ تمہیں معروف باتوں کا یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق کسی بات کا حکم دے تو پھر تم اس کی نافرمانی نہ کرو۔ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یہ جو چند چیزیں میں نے تم سے بیعت میں لی ہیں، تم میں سے جو اس کو پورا کر دے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ جو شخص ان باتوں پر میری بیعت لے رہا ہے اور ان باتوں کو وہ پورا کر رہا ہے تو ایسے کو اجر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح بیعت اسلام کے اوپر لی جاتی تھی، بیعت جہاد پر لی جاتی تھی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثیر مواقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے نیک کاموں کے اوپر بھی بیعت لیا کرتے تھے کہ آپ فلاں نیک کام کے اوپر بیعت کریں کہ آپ یہ کام کریں گے اور یہ کام جو خراب کام ہے یہ نہیں کریں گے، اس پر بیعت لینا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اور آج کل جو بیعت لی جاتی ہے پیران اعظام سے اور مشائخ سے، وہ اسی طرح کی بیعت ہوتی ہے کہ جو نیک کاموں کے اوپر لی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو ان نیک کاموں کو پورا کر دے گا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یعنی جو ان میں سے کسی کام کا مرتکب ہو گیا شرک کے علاوہ، مثال کے طور پہ نعوذ باللہ چوری کے اندر مبتلا ہو گیا، زنا کے اندر مبتلا ہو گیا، یا کسی اور جرم کے اندر مبتلا ہو گیا، کسی اور گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو دنیا کے اندر اس کی سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ یعنی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو واقعی قرار سزا دی جائے کہ جو اس کی سزا بنتی ہے تو عمومی طور پر وہ توبہ بھی ساتھ کر لیتا ہے، تو جس کو حد لگائی گئی تو وہ عام طور پہ چونکہ توبہ کر لیتا ہے، جب وہ توبہ کر لے گا تو پھر آخرت کا گناہ بھی اس کا معاف ہو جائے گا، یعنی اب آخرت میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، یعنی جو ان کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب ہوا، یعنی پہلی صورت تھی کہ ان کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب نہیں ہوا، نیک کام اس نے کیے، برائیوں سے بچتا رہا وہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جو ان کاموں کے اندر مبتلا ہو گیا، جس نے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا، اب اگر وہ اس کو دنیا کے اندر اس کام کی، اس برائی کی سزا دے دی جاتی ہے تو فبیہا کہ عام طور پہ بندہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو سزا نہیں دے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر وہ ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جرم کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے یہ برائی کی ہے، یہ خرابی کی ہے، دنیا میں اس کو اس کی سزا نہیں ملتی، تو ارشاد فرمایا کہ اب یہ اللہ کے ذمے پر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اس کا اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے آخرت کے اندر، اور اگر چاہے تو اس کے اوپر اس کی پکڑ فرمائے اور اس کو اس پر عذاب دے اور اس کو اس پر سزا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ بڑی خوبصورت بات ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کے گناہ پر دنیا میں سزا دے دے، اس کو دنیا کے اندر سزا مل گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے کہ جس کو دنیا کے اندر اس نے سزا دے دی تو اب اس کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اس کو آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور ارشاد فرمایا اس کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی جرم کا مرتکب ہوا، کسی گناہ کا اس نے ارتکاب کیا، اور پھر اس کو دنیا میں سزا نہ دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے کہ جب اس نے دنیا میں اس کا پردہ رکھ لیا تو اب آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھے گا۔
یعنی جب سزا مل جائے تو پھر وہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو مقام پہ سزا نہیں دے گا، اس کی رحمت سے یہی امید ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پردہ رکھ لے تو ایسا نہیں کہ پھر وہاں رسوا کرے گا، اس کی ستاریت کا تقاضا یہ ہے، اس سے امید یہ ہے کہ جس طرح اس نے دنیا کے اندر پردہ رکھا ہے وہ آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کے اوپر بیعت لی تھی، ہم نے اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت لے لی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اگلا باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ باب من الدین الفرار من الفتن، یعنی جب فتنے واقع ہوں جس سے آدمی کے دین پر مشکلات آ جائیں، دینی کاموں کو بجا لانا اس کے لیے مشکل ہو جائے، وہ مشکل کے اندر پڑ جائے کہ دین کے احکام پر عمل کر سکے، تو اب ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہ فرار اختیار کرے، یعنی گوشہ نشینی اختیار کرے، تنہائی کو اختیار کرے۔ اس حوالے سے یہ باب ہے کہ جو بندہ اپنے دین کو بچانے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ پہلے حدیث سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تشریح اس کی عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، اور جہاں بارش برستی ہے ان مقامات پر وہ چلا جائے گا، اور مقصد اس کا اپنے دین کو فتنوں سے بچانا ہوگا، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے وہ فرار کو اختیار کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بکریوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، یا جہاں بارش برستی ہے ایسے مقامات پر چلا جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ دین کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، فتنے ایسے برپا ہوں گے کہ اپنے عقائد و نظریات کو بچانا بندے کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو پھر اس وقت اس کے پاس بکریاں ہوں گی کہ جن کو لے کر وہ دور دراز کے مقام پر چلا جائے گا، اور ایسے مقام پر چلا جائے گا کہ جہاں پانی موجود ہوگا، کہ پانی کے ذریعے اپنا گزارا کر سکے، بکریوں کے ذریعے اپنا گزارا کر سکے، کہ بکریوں کے ساتھ ہر طرح کی غذا حاصل ہو جاتی ہے، دودھ بھی حاصل ہو جاتا ہے، گوشت بھی حاصل ہو جاتا ہے، اس کی کھال یہ بدن چھپانے کے کام بھی آ جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بہترین مال یہ مسلمان کا بکریاں ہوں گی۔ لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ بندے کے پاس تھوڑا بہت بھی ہوگا کہ جس کو اختیار کر کے جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزار سکے، تو اس مال کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے وہ گوشہ نشینی اور تنہائی کو اختیار کر لے گا۔ یعنی جو فرمایا نا پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جانا یا ایسے مقامات پر جانا کہ جہاں بارش برستی ہے، مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر وہ زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے اور دین پر عمل کر سکے۔ اس سے خاص پہاڑوں کی چوٹیاں یا چشمے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہاں پر وہ اپنے دین کو بچا کر دین کے احکام پر عمل کر سکے، اب وہ چاہے اپنے گھر کے اندر ایسا کر سکے یا کسی اور مقام پر ایسا کر سکے۔ اور خاص بکریاں یہاں پر مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مثال کے طور پر ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس کا گزارا ہو سکے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو افراد ہوتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو مفید کہا جاتا ہے۔ مفید کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جن کے محتاج ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور لوگ اپنے دینی معاملات کے اندر یا دنیاوی معاملات کے اندر ان کے محتاج ہوتے ہیں،
اور اگر یہ نہ ہو تو لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر علماء ہیں، اہل علم ہیں، مفتیان کرام ہیں، کہ جو شرعی رہنمائی لوگوں کی کرتے ہیں، کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ شریعت کے احکام کو نہیں جان سکیں گے۔ تو اپنے دین کے لیے لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں، یہ افادہ کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کو مفید کہا جاتا ہے، کہ لوگ جن کے محتاج ہوں، لوگوں کو جن کے ذریعے فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اور یہ نہ ہو تو لوگ اپنی دینی مشکلات کا کسی سے حل نہ کروا سکیں۔ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے، وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کو مستفید کہا جاتا ہے، کہ جو اپنے دینی معاملات کے اندر دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کتابوں کے ذریعے یا جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو خود سے نکال سکیں، کہ خود سے نکالنے کے لیے جائیں گے تو گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے، دوسروں کو گمراہ کر دیں گے۔ یعنی باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا ہوتا، باقاعدہ کسی سے پڑھا نہیں ہوتا، اور ان کے پاس ایسا علم نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے خود اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ ایسے افراد کو مستفید کہا جاتا ہے، کہ جو دوسروں سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تیسرے طرح کے افراد یہ متفرد کہلاتے ہیں، یا منفرد کہلاتے ہیں، یا مفرد کہلاتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ نہ لوگ ان کے محتاج، نہ یہ کسی اور کے محتاج۔ یعنی وہ ایسا عالم ہے کہ اگر وہ کسی مقام پر سفر اختیار کر جاتا ہے یا تنہائی اختیار کر جاتا ہے تو لوگوں کو مشکل نہیں پڑے گی، لوگ اپنے مسائل، اپنے معاملات یہ دوسرے علماء سے حل کروا لیں گے، اور اس کو بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا علم موجود ہے کہ یہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتا ہے۔ تو اس ایسے فرد کو یہ متفرد کہا جاتا ہے۔ یہ تین طرح کے افراد ہیں: مفید جس کے لوگ محتاج ہوں، مستفید جو لوگوں کا محتاج ہو یعنی علماء کا محتاج ہے، اور تیسرا متفرد کہ جو نہ کسی دوسرے کا محتاج ہے اور نہ ہی لوگ اس کے محتاج ہیں، کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ان کے دینی معاملات یہ چلتے رہیں گے۔ تو یہ جو مفید ہے، یعنی ایسا عالم، ایسا مفتی کہ اگر یہ گوشہ نشینی اختیار کر لے، تنہائی اختیار کر لے تو لوگ مشکل کے اندر پڑ جائیں گے، کوئی دوسرا درست شرعی رہنمائی کرنے والا موجود نہیں ہوگا، تو اس کے لیے حرام ہے کہ یہ گوشہ نشینی اختیار کرے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ یہ گوشہ نشینی اختیار کرے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان رہے گا تاکہ لوگ اس سے اپنی شرعی الجھنیں دور کروا سکیں، شرعی رہنمائی اس سے لے سکیں، اور یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا رہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو علماء کا محتاج ہے، اہل علم کا محتاج ہے، وہ خود سے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ اس پر یہ لازم ہے کہ یہ درمیان میں رہے گا تاکہ اپنے مسائل کو حل کروا سکے۔ ہاں، وہ شخص کے جو متفرد ہے، جو نہ خود کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی اس کے گوشہ نشین ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچے گا، لوگ دوسرے رہنمائی کے لیے موجود ہیں، تو پھر ایسا بندہ یہ گوشہ نشینی اختیار کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں جو ہے وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں، دین کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر لے، ضرورت کے تحت وہ باہر نکلے، اور اس کے علاوہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ کرتا رہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی آیت لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مزید ذکر کی ہے۔ حاصل کلام اس چیپٹر کا یہ ہے کہ فقط علم یہ کافی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ بندہ معرفت حاصل کرے اور علم کے ساتھ یہ عمل بھی کرے، یعنی اعتقاد ہونا یہ ضروری ہے، اسی طرح عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کامل ایمان ہوتا ہی اس کا ہے کہ جو تصدیق کرنے کے ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ جو نیک اعمال ہیں ان کو بجا لاتا ہے، نیک اعمال میں کوتاہی نہیں کرتا۔ تو جتنا اس کے اعمال اچھے ہوں گے، نیک عمل جتنے زیادہ کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو ایمان ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا جائے،
جتنی بھی ضروریات دین ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہونا مانا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان تمام کو دل سے ماننا یہ ایمان میں ضروری ہے۔ اس کی ڈیٹیل ابتدا میں گزر چکی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو ان کو اس کام کے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ جس کو بجا لانے کی وہ طاقت رکھتے تھے، یعنی بآسانی اس عمل کو کر سکیں، ایسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ ایسے اعمال کا حکم نہیں دیا کرتے تھے کہ جس کو کرنا یہ خود ان کے لیے مشکل ہو جائے، پریشانی کے اندر آ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعض مواقع پر دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے، صوم وصال رکھا، یعنی ایک روزہ رکھا اور متصل دوسرا ساتھ ہی رکھا، کوئی افطاری کوئی سحری نہیں، کئی دن کا روزہ ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا عمل کر رہے ہیں تو اسی انداز میں عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرمایا کہ تم اس طرح کے کام نہ کرو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ جو وہ بجا لائیں۔ اب اگر اس طرح کے کام کرنا شروع کریں گے تو عام جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ ہمیشہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح کے کام نہ کرو۔ تو اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اِنَّا لَسْنَا كَحَيْئَتِكَ یا رسول اللہ، ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہم آپ کی طرح تھوڑی ہیں، یعنی ہماری ذاتیں ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرح نہیں، آپ تو بے مثل و بے مثال ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں تو پھر ہمارا تو زیادہ اس پر بنتا ہے کہ ہم اور زیادہ عبادت کریں، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ بخشے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ اِنَّا لَسْنَا كَحَيْئَتِكَ، ہم آپ کی مثل نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ میں اس جلال کے آثار نظر آنے لگے، اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، یعنی تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا، یعنی اس کی معرفت رکھنے والا یہ میں ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی سب سے زیادہ میں رکھتا ہوں، اس کی پہچان، اس کی معرفت بھی سب سے زیادہ میں رکھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، سب سے زیادہ تقویٰ میرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، تو سب سے زیادہ عبادت مجھے کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ کام وہ کرو کہ جو تم کر سکو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا، آپ کے سمجھانے کا خلاصہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بخش دیا گیا ہے، میری برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی اس کی ناراضی سے ڈرنے والا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں
کہ کام وہ کرو کہ جو تم ہمیشہ کر سکو۔ یہاں اصول یاد رکھیے کہ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنت موقدہ ہیں، جن کا کرنا بندے کے اوپر لازم ہے، جن کو مقرر کر دیا گیا کہ بندے نے یہ کام کرنے ہیں، ان سے تو بندہ دور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کام تو اس نے کرنے ہی کرنے، 5 وقتہ نماز با جماعت اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت موقدہ ہیں اس پر اس نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر نوافل، دیگر نیک کام ہوتے ہیں، دیگر جو سنتیں ہوتی ہیں، جو سنتیں غیر موقدہ یا سنن عادیہ کہلاتی ہیں، اس کے حوالے سے یہ اصول یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس کو تو فالو کیا جائے گا ہمیشہ، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ البتہ جو زائد نفلی کام بندہ کرنا چاہتا ہے، مزید جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے نفل کے اعتبار سے، تو ہمیشہ وہ کام اختیار کرے کہ جسے ہمیشہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن کیا اس کو چھوڑ دیا، 2 دن کیا پھر اس کو چھوڑ دیا، 3 دن کیا اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے بعض لوگ اچانک نمازیں شروع کریں گے تو تہجد بھی پڑھنا شروع کی، اشراق چاش بھی پڑھنا شروع کی، اوابین بھی پڑھنا شروع کی، صلاۃ التوبہ بھی پڑھنا شروع کر دی، مزید نوافل بھی پڑھنا شروع کر دیے، لیکن 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی کام وہ نہیں کر رہے۔ اس کے برعکس اگر وہ فقط تہجد کی نماز شروع کرتے، صرف اشراق چاش کی نماز شروع کرتے، صرف اوابین کی نماز شروع کرتے اور اس پر پابندی اختیار کرتے، تو یہ زیادہ بہتر تھا، زیادہ اچھا تھا کہ جس کام پر پابندی اختیار کر سکیں، اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کر سکیں۔ یا اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر کسی نے تہجد کی 12 رکعتیں شروع کر دی اور 2 سے 3 دن کے بعد وہ 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ رہا۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے کہ جو تہجد میں اٹھتا ہے اور 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اور وہ ہمیشہ پڑھتا ہے، تو یہ 2 رکعتیں ادا کرنے والا زیادہ بہتر ہے۔ تو کام وہ نفلی کرنا چاہیے کہ جس کی بندہ استطاعت اور طاقت رکھے اور ہمیشہ اسے کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کی تشریح اور توضیح ہم پیچھے سن کے آ چکے ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت کو پاتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص کہ جو سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2 وہ شخص کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی محبت کرتا ہے، اور جو کفر کے اندر پڑنا، کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ ایسا بندہ ایمان کی لذت اور حلاوت کو حاصل کرتا ہے۔ اگلا جو چپٹر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لے کر آئے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ فضیلتیں رکھتے ہیں، یعنی جس کا عمل جتنا اچھا، جتنا زیادہ، جتنا مضبوط ہوگا، اس کا درجہ اور اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، یعنی اس کا درجہ بلند ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چیپٹر لے کر آئے ہیں۔ پہلے حدیث سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس کی تشریح سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ يدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار ثم يقول اللہ اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة او الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، یعنی اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ قیامت کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل جنت جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ ایمان ہے، اگلی حدیث کے اندر تشریح کی امام بخاری نے کہ ایمان سے مراد یہاں پر خیر ہے۔ دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ایمان سے مراد یہاں پر خیر، یعنی من خردل من
خیر، یعنی جس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان، یعنی اس کا کوئی اتنا سا بھی عمل نیک موجود ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہے، تو اس کو جہنم سے باہر نکال لو۔ پھر ان کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا اور وہ لوگ بالکل سیاہ پڑ چکے ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ نے ان کو جلا کر بالکل سیاہ کر دیا ہوگا، کالا کر دیا ہوگا، تو ان کو نہر حیا یا نہر حیات، نہر حیات وہ کہلائے گی، اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو سیاہ پڑ چکے ہوں گے، کالے پڑ چکے ہوں گے، ان کو جو یہ آگ ہوگی اس کے اندر جو نہر ہوگی اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو اس نہر کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم میں جو جل چکے ہیں مومن ہیں اور رائے کے دانے کے برابر بھی ان کے اندر کوئی خیر موجود ہے، تو ان کو جہنم سے نکال کر اس نہر کے اندر ڈالا جائے گا، تو ان کا جسم ویسے ہی بننا شروع ہوگا جیسے فرماتے ہیں کہ دانے مختلف جگہ پر ڈالے جاتے ہیں، بیج جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہ پر ڈالے جاتے ہیں، لیکن جو اس کا کام کرتے ہیں، جو کسان ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب نہر کے کنارے پر یا جو نالا ہوتا ہے اس کے کنارے پر کوئی بیج ڈالا جائے تو پھر وہ تیزی کے ساتھ دانہ یہ اس کی پیداوار ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ وہ بڑھتا ہے، اس کی نشو و نما تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی ایک بیج ڈالا گیا درمیان کے اندر اور ایک بیج ڈالا گیا بالکل پانی کے کنارے پر، تو اس کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس کی نشو و نما کے اندر، اس بیج کے پھوٹنے کے اندر اور اس کے بڑھنے کے اندر بہت دیر لگتی ہے، اور جو کنارے پر ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی بڑھیں گے، تیزی کے ساتھ ان کے جسم ٹھیک ہوں گے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ دانہ جب کنارے پر ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ پیلا ہو کر نکلتا ہے، یلو ہو کر نکلتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایک مثال دی کہ تیزی کے ساتھ اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو اسی طرح جن کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، جب ان کو نہر حیات کے اندر ڈالا جائے گا تو ان کا جسم دوبارہ سے بننا شروع ہوگا، اور جس طرح دانہ بن کر نکلتا ہے اور وہ دیکھنے کے اندر اس کو دیکھنے میں بڑا سرور حاصل ہوتا ہے، بڑا وہ پر رونق ہوتا ہے، تو اسی طرح جب ان کو نہر حیات کے اندر ڈالا جائے گا تو ان کا جسم بھی ایسا ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ تو ذرہ برابر بھی جس کے اندر نیکی ہوگی اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیگر احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں جو بھی ایمان والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا، چند باتیں اس سے معلوم ہوئی کہ جتنے اعمال اچھے ہوں، نیکیاں جتنی زیادہ ہوں، یہ اتنی ہی مفید ہوتی ہیں، اتنا ہی فائدہ دیتی ہیں کہ جس کے اندر کمی تھی، نیکی کے اندر اس کے اندر کمی موجود تھی تو اس کو جہنم میں ڈالا گیا اور آخر کے اندر اس کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، جبکہ اس سے بڑھ کر جن کی نیکیاں تھیں یا تو ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا گیا، بغیر جہنم میں ڈالے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یا ان سے پہلے ان کو نکال لیا گیا۔ رائے کے برابر جس کے اندر نیکی تھی، اس سے بڑھ کر جس کے اندر نیکی تھی اس کو پہلے ہی باہر نکال لیا گیا، اس کو آخر کے اندر نکالا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں۔ تو بعض فرقے اہل اسلام کے وہ گزرے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ فقط ایمان لانا کافی ہے، اس کے بعد نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا جن کو مرجیہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ بد عقیدہ لوگ تھے کہ جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ فقط ایمان لے آئیں، اس کے بعد کوئی نیکی نہ کوئی فائدہ دے گی اور نہ کوئی گناہ نقصان دے گا۔ تو ان کا رد اس حدیث پاک سے ہو گیا کہ جنہوں نے گناہ کیے تھے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، یہ نقصان ہوا ان کو، اور اسی طرح بندے نے نیکیاں کی تو نیکیاں ان کو فائدہ دینے والی ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ یہ خوارج کا اہل اسلام میں گزرا ہے، معتزلہ کا گزرا ہے، جن کا یہ اعتقاد تھا اور ہے بہت سو کا کہ جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، جبکہ اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ جب بندے کا ایمان سلامت ہے تو وہ اپنی گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں ضرور داخل ہوگا۔
اس حدیث مبارکہ سے اہل سنت کا یہ اعتقاد واضح ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی سزا اسے دی گئی، جہنم میں داخل کر دیا گیا، تو ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، ایمان کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ اسی چیپٹر سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا کہ رأیت الناس یعرضون علی، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، وعلیہم قمص، اور انہوں نے قمیصیں پہنی بھی ہیں، یعنی نیچے تہبند کے علاوہ، شلوار کے علاوہ قمیصیں انہوں نے پہنی بھی ہیں۔ تو بعض وہ تھے منہا ما یبلغ الثدیہ، کہ بعض کی قمیصیں صرف سینے تک، پستان تک پہنچی ہوئی تھیں، ومنہا ما دون ذالک، اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن کی قمیص یہ پستان سے بھی نیچے تھی۔ وَأُرِدَ عَلَيَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے لائے گئے تو انہوں نے اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ جو زمین پر گھسیٹ رہی تھی۔ افراد حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے، ان کے اوپر مختلف سائز کی قمیص انہوں نے پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیص جو ہے وہ پستان تک تھی، کسی کی اس سے نیچے، کسی کی اس سے نیچے، کسی کی اس سے نیچے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے تو خواب میں حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ ان کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ جو زمین پر گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ تو لوگوں نے عرض کی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ فما اولتا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا لی ہے، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو مختلف افراد آپ کے سامنے آئے، کسی نے چھوٹی قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی نے اس سے بڑی، کسی نے اس سے بڑی، تو اس کی تعبیر کیا لیا آپ نے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین، کہ اس قمیص سے مراد جو ہے وہ دین ہے، یعنی دین کے اندر قوت، دین کے اندر مضبوطی مراد ہے۔ کہ بعض وہ افراد تھے کہ جن کا دین فقط اتنا مضبوط تھا کہ ان کی قمیص جو ہے وہ پستان تک پہنچ رہی تھی، یعنی ان کے اندر کچھ کمی موجود تھی۔ ان سے بڑھ کر جو دین والے تھے، جن کا دین ایمان مضبوط تھا، ان کی قمیص کچھ اور نیچے تھی۔ ان سے بڑھ کر جو تھے ان کی قمیص کچھ اور بڑی تھی۔ ان سے بڑھ کر جو تھے ایمان کے اندر ان کی کچھ اور بڑی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی قوت کا، ان کی ایمان کی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی قمیص انہوں نے پہنی ہوئی تھی کہ جو زمین پر گھسیٹ رہی تھی، یعنی ان کا ایمان دیگر کے مقابلے میں انتہائی مضبوط تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے۔ مقصود اس سے یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ اہل ایمان کے درجے مختلف ہیں، جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی مضبوط ایمان عطا فرمائے گا اور اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قمیص پہنائی گئی اور دکھایا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان سے ان کا ایمان مضبوط ہو، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا مرتبہ بڑا ہو۔ یہاں یہ مقصود نہیں ہے، یہ سب صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اندر دیگر احادیث طیبہ یہ موجود ہیں جس سے ان کا مقام اور مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو ان کے ایمان کی مضبوطی، قوت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر تھی، لیکن اس میں خاص طور پہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان کیا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جو ان کی قمیص ہے وہ زمین پر گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی مضبوطی، ایمان کی قوت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بھی محفوظ کر سکیں، جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبے بھی حاصل کر سکیں، اور ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی بھی پیدا ہو سکے۔ آپ کی کالز بھی آج کے سلسلے کے اندر شامل کرنی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ منٹس ہمارے پاس باقی ہیں، تو ان منٹس کے اندر ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم دے سکیں۔ الطہارۃ طاری
اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مطالعہ کا بہترین وقت کون سا ہے، اور مطالعہ میں دلچسپی پیدا کرنے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ پڑھی ہوئی چیز یاد رہ جائے اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ مطالعے کے اوقات، اس میں آپ دو طرح کی باتیں سمجھ لیں کہ ایک تو ہے جنرل اوقات ہوتے ہیں سب کے لیے، تو اس میں عمومی طور پر جو علماء نے بیان کیے ہیں، ایک وقت بیان کیا ہے مغرب کے بعد کا، کہ جب کسی کو کوئی چیز یاد کرنا ہو تو اس کے لیے بہترین وقت یہ مغرب تا عشاء کا وقت ہے، کہ اس وقت میں جو چیز یاد کرنی ہو وہ بخوبی اور بآسانی یہ یاد ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت کے اندر کوشش کریں کہ مطالعہ کیا کریں اور یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دوسرا، فجر سے قبل اور فجر کے بعد، یہ وہ اوقات ہیں کہ جس کے اندر برکت موجود ہوتی ہے، کہ ان اوقات میں آپ جو بھی یاد کریں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی وقت سستی ہوتی ہے، کسی وقت اس کو نیند آتی ہے، اور کسی وقت وہ فریش ہوتا ہے، یعنی اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو دن میں سونے کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ دن میں کام کرنا شروع کریں، دن میں یاد کرنا شروع کریں تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک وہ آرام نہ کریں، جبکہ بعض کو دن میں سونے کی عادت نہیں ہوتی، دن کے اندر یعنی ظہر کے بعد مثال کے طور پر وہ فریش ہوتے ہیں، اس وقت وہ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ اپنی طبیعت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت بندہ زیادہ فریش ہوتا ہے تو اس وقت وہ اچھی طریقے سے یاد کر سکتا ہے۔ مطالعے کا شوق بڑھانے کے لیے، ذوق بڑھانے کے لیے سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اسلاف کے واقعات کو پڑھا جائے۔ بزرگوں کے واقعات پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے بندے کے دل کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ ان کے نیکی کے معاملات دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ نیکی کے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اس سے اس کے دل میں ان نیک کاموں کی تحریک پیدا ہوتی ہے، وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ بزرگوں کے یہ احوال پڑھے گا کہ کس طرح وہ مطالعہ کیا کرتے تھے، کہ ساری ساری رات بعض اوقات مطالعہ کرتے تھے، اور مطالعہ کرتے ہوئے بعض اوقات ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ ایسے کئی بزرگان دین گزرے ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ کھیل کود کہتے کس کو ہیں، یعنی والد صاحب چاہتے بھی تھے کہ میں کچھ کھیلوں، تو مجھے جو دوسروں کو کھیل کے ذریعے لذت حاصل ہوتی تھی، وہ کھیل کر اپنے دماغ کو فریش کر لیا کرتے تھے، مجھے مطالعے کے ذریعے جو ہے وہ لذت حاصل ہوتی تھی، میرا دماغ جو ہے وہ مطالعہ کرنے کے ذریعے فریش ہو جایا کرتا تھا۔ تو بعض اوقات پڑھتے پڑھتے نیند آتی تھی تو سر جھکتا تھا نیچے، اب ان کا سر نیچے جھکا تو اب ہماری طرح تو تھا نہیں کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو اس طرح، وہ تو چراغ ہوتا تھا قریب میں، رات کو پڑھتے تھے، تو بعض اوقات سر پہ امامہ شریف ہوتا تو وہ جل جایا کرتا تھا، یعنی پڑھتے رہتے تھے، اس بات کا ہوش نہیں ہوتا تھا کہ مجھے سونا ہے، وہ خود بخود نیند کی شدت کی وجہ سے جب نیند آ جاتی تو سر جھک جاتا، اور پھر اس کے بعد جب امامہ جلتا تو پتہ چلتا کہ بھائی جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے کپڑے کے اوپر، اس کو بجھایا کرتے تھے۔ تو ان کا مطالعہ کریں، اس پر ایک بابرکت رسالہ ہے فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مطالعے کی اہمیت کے اوپر، اس کا آپ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، بزرگوں کے حالات بھی اس میں سننے کو ملیں گے اور مطالعے کا طریقہ بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے یہاں بالخصوص جو طلباء ہوتے ہیں وہ اس بات سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ جب وہ کسی سبق کو پڑھتے ہیں یا کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کی بہت ساری باتیں وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے بحر شریعت پڑھ لی، تو اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بحر شریعت کے ان کو 10% مسائل یاد رہے اور 90% وہ بھول گئے، تو اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بے مثل اور بے مثال حافظے ہوا کرتے تھے وہ ہمارے بزرگوں کے کثرت کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں عام طور پر ایسا حافظہ نہیں ہوتا کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں اور بے فکر بھی نہ ہوا کریں کہ پریشان نہیں اور بے فکر ہو گئے، بلکہ آپ کثرت کے ساتھ مطالعہ کرتے رہیں۔ ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سارا یاد ہو جائے گا یا آدھا یاد ہو جائے گا یا آپ کو آدھے کا آدھا یاد ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، رب یاد نہیں ہوگا، بلکہ بار بار جب آپ پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے گی۔ تو اس لیے
گھبرایا نہ کریں، لیکن بے فکر بھی نہ ہوا کریں کہ ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیا، بلکہ بار بار جس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کا مطالعہ کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گی. حضور 10 سال کی زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے سونے کی. سونا اب تقریباً 17-18 تولے سونے کو اگر حساب لگائیں تو یعنی کہ اگر 17 سال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تو اس میں رہنمائی فرمائیں گے کس طرح حساب لگائیں، اور ہر سال کی زکوٰۃ وہ جو مائنس کرنی ہوتی ہے کیسے حساب لگائیں گے بھی. اگر 10 شوال کو صاحب نصاب ہوئے تو اگلے 10 شوال کو ابھی یاد ہی نہیں ہے 17 سال پہلے کتنی رقم تھی سونے کے علاوہ، اور پھر اس سے اگلی 10 شوال کو بھی یاد نہیں ہے بھی میرے پاس کتنی رقم اس سونے کے علاوہ تھی، تو کیسے حساب لگایا جائے گا؟ کائنڈلی ارشاد فرمائیے. یہ تو آپ کو ظن غالب اس میں کرنا پڑے گا، اور مائنس کرنے کی اجازت تو ہے لیکن کو مائنس کرنا واجب نہیں ہے. اور جب احتیاط آپ نے برتنی ہے اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ موجودہ ریٹ لے لیں اور اس کی زکوٰۃ آپ نکال دیں اگر آپ اس کی حیثیت رکھتے ہیں. ورنہ بہرحال آپ کو ظن غالب کرنا پڑے گا کہ ہر سال سونے کے علاوہ آپ کے پاس کتنی رقم ہو سکتی تھی، اور سونے کے ریٹ بہرحال معلوم ہو جاتے ہیں تو اس کا حساب آپ کو لگانا ہوگا، اور پھر جتنی زکوٰۃ کی آپ رقم دیں گے تو وہ اگلے سال کی زکوٰۃ کی رقم سے اتنا آپ مائنس کر لیں گے. لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور ان سالوں کے حساب سے تمام کی تمام زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ آج کے سال سے دے دیں. زیادہ رقم آپ دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا، بلکہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی اور آپ کو اس پر ثواب بھی زیادہ ملے گا. یہ ہے کہ اکثر مبلغین مدنی چینل پر حضور پاک، غوث پاک وغیرہ فرماتے ہیں، تو یہ جو غوث پاک یہ جو زبر ہوتی ہے یہ کا کی کے معنی میں آتی ہے میری ناقص عقل کے مطابق، اور اس حوالے سے برائے کرم میری رہنمائی فرما دیجئے. غوث پاک، غوث پاک یا غوث پاک، اگر غوث پاک کا کی کے معنی میں یہ زبر آتی ہے تو غوث پاک تو پاک کا غوث یا غوث کا پاک، تو اس کی برائے کرم رہنمائی فرما دیں. اکثر مبلغین جو ہیں وہ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں، اس کی رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. یہ ایک اصولی اور قاعدہ ہے لغت کا. اصل میں دونوں طرح یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو اضافت کہا جاتا ہے، یعنی غوث پاک کا مطلب جو آپ کے مطابق ہے پاک کا غوث یا پاک کا رسول، لیکن یہ صفت اور موصوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے غوث کے جو پاک ہیں، ایسے رسول کے جو پاک ہیں. تو بظاہر ان دونوں کے استعمال میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور بکثرت علماء اور بکثرت مشائخ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. غوث پاک بھی بول سکتے ہیں، غوث پاک بھی بول سکتے ہیں، رسول کریم، رسول پاک، یہ الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی احادیث کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اس کی لذت ہمیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.